الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا ولا تكن خامسا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی. ان تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تمام مخلوق میں سب سے افضل اللہ نے انسان کو بنایا. اور اپنی خلافت و نیابت کا تاج اللہ نے انسان کو عطا فرمایا. فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی لمحہ نافرمانی نہیں کر سکتے، ان فرشتوں کو اللہ نے انسان کے اول فرد حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز کروایا. یہ تمام علم کی بنیاد پر. ان تمام مخلوقات میں اور اللہ نے انسان کے درمیان ایک فرق رکھا ہے. وہ فرق اللہ نے یہ رکھا ہے کہ تمام مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے علم دے کر دنیا میں بھیجا ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ان کو اللہ نے ماں کے پیٹ ہی میں تلقین کر دیا. لیکن انسان کو اللہ نے جاہل پیدا فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا تھا فَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ، کہ موسیٰ تم دونوں کا یعنی تمہارا اور تمہارے بھائی کا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے جس نے تمام مخلوق کو اس کے مناسب باڈی عطا کی، جسم عطا کیا، اور تمام مخلوقات کو زندگی گزارنے کا طریقہ تلقین کیا. اس میں انسان داخل نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن پاک کی دوسری آیت جب اس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کے علاوہ دوسری تمام مخلوقات کے لیے ہے.
انسان اس میں شامل نہیں۔ انسان کے متعلق اللہ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ بھی جانتے نہیں تھے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حیوان کا بچہ، گائے، بھینس، بکری، اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد چند لمحوں کے گزرنے پر وہ انگرائی لے کر کھڑا ہوتا ہے اور سیدھا وہ اپنی ماں کے تھن کو جا کر جو ہے وہ لگ جاتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے، اس کو کوئی بتلاتا نہیں ہے کہ تیری غذا یہاں ہے۔ اور انسان کے بچے کا حال یہ ہے کہ مائیں چھاتی کے ساتھ لگا کر تھک جاتی ہے لیکن وہ دودھ نہیں پیتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اس کو اللہ نے جو ہے پہلے سے سکھایا بھیجا ہے، اور انسان کے بچے کو سکھلانا پڑتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، لا تعلمون شیئا عربی قاعدے کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور ادھر یہ حال ہے کہ وہ اپنی غذا کہاں ہے، کس طرح حاصل کرنا ہے، بغیر کسی کے بتلائے ہوئے وہ خود اس راستے پر چل پڑتا ہے۔ لیکن دوسری تمام مخلوق جن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کی گئی ان صلاحیتوں کے ساتھ باقی رہتی ہے اور انہی صلاحیتوں پر ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے ترقی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور انسان کو اللہ نے جاہل پیدا کیا، لا یعلمون لا تعلمون شیئا پیدا کیا، لیکن اس کے لیے ترقی کا راستہ اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی اور دل بنایا۔ یعنی علم تو نہیں دیا، علم کے ساتھ پیدا تو نہیں کیا، لیکن علم کے حاصل کرنے کی صلاحیت اور تمام قوتیں اللہ نے جو ہیں وہ تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اب علم انسان حاصل کرتا ہے تو اس کا ایک علم ہے پرائمری علم کیا ہے؟ کچھ آواز سنتا ہے، کچھ منظر دیکھتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اس کو کچھ چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے بار بار ایک آواز سنتا ہے، بار بار ایک منظر دیکھتا ہے، بار بار ایک صورت شکل دیکھتا ہے، وہ اس کو پہچانتا ہے، اس سے وہ مانوس ہوتا ہے۔ اور جب کوئی اجنبی آتا ہے تو اس سے وہ ڈرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے جو ہے وہ ڈر محسوس کر رہا ہے، اس کے قریب جا رہا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ کچھ آوازیں سنتا ہے، ان آوازوں کی نقل اتارتا ہے اور بولنا جو ہے وہ شروع کرتا ہے، جس کو علماء فرماتے ہیں کہ حواس خمسہ ظاہرہ یہ انسان کے پرائمری علم، پرائمری نالج کے جو ہے وہ اسباب ہے کہ آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے اور ناک سے سونگھتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، اور جسم کے پورے ظاہر سے وہ کچھ محسوس کرتا ہے کہ یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، اس سے فائدہ پہنچتا ہے، اس سے جل جائے گا۔ یہ چیزیں انسان اور انسان کا ہر فرد جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہ تو علم کی ترقی نہیں ہے، ان میں حیوانات بھی ایک درجے میں شریک ہے۔
حیوان بھی اپنی آنکھ سے دیکھ کر اپنے مالک کا اور غیر مالک کا فرق کرتا ہے. حیوان اپنی آنکھ سے دیکھ کر اپنے دوست اور دشمن کے درمیان جو ہے وہ فرق کرتا ہے. اس لیے یہ چیزیں کامن ہے، انسان میں بھی ہے اور دوسرے حیوانات میں بھی ہے. اس سے آگے بڑھ کر اللہ نے انسان کو ایک دوسری قوت دی ہے، الافئدہ. افئدہ یہ جمع ہے، بہووچن ہے فؤاد کا، اور فؤاد سے مراد انسان کا دل ہے. فؤاد کے اصل معنی تو دل کے اوپر ایک کور ہے، اس کور کو فؤاد کہا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد انسان کا دل ہے. یہ سب تصویریں دیکھتا ہے، یہ منظر دیکھتا ہے، آوازیں سنتا ہے، دوست اور دشمن کے درمیان فرق کرتا ہے، اپنا اور پرایا جو ہے وہ پہچانتا ہے. لیکن اس کے بعد نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، یہ انسان اپنے دل و دماغ سے جو ہے یہ فیصلہ کرتا ہے. جس کو علماء فرماتے ہیں کہ انسان میں علم کی ترقی کا راستہ اب شروع ہوتا ہے کہ انسان اپنے عقل کے ذریعے، عقل فلاسفہ سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ عقل کا محل یہ انسان کا دماغ ہے، اور علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ عقل کا محل یہ انسان کا دل ہے. اور قرآن بھی یہی بتا رہا ہے کہ الافئدہ، دل یہ علم کے حاصل کرنے کا ایک بہترین سبب اور ذریعہ ہے. لیکن یہاں جا کر بھی انسان کی کامیابی کا راستہ یہ انسان ابھی متعین نہیں کر سکتا. میرے اور آپ کے ساتھ ایک دوست رہتا ہے، اپنے گھر کے افراد رہتے ہیں، اور معاشرے کے بہت سارے لوگ رہتے ہیں، لیکن کون کس سے راضی ہوتا ہے، کون کس سے ناراض ہوتا ہے، کس کی پسندیدہ چیز کیا ہے اور کس سے وہ نفرت کرتا ہے، یہ ہم اس کے ظاہری شکل و صورت، اس کے چہرے کے خط و خال کو دیکھ کر نہیں پہچان سکتے. ساتھ رہتا ہے، ایک ماں کے پیٹ میں ایک ساتھ پیدا ہونے والے جوڑوے بچے یہ ایک دوسرے کے دل کی بات کو نہیں جان سکتے ہیں. استاد شاگرد کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ نہیں جانتا ہے، شاگرد استاد کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ نہیں جانتا ہے. صاحب کسب و کرامت یہ جو ہے کچھ چیزیں ان پر منکشف ہوتی ہے، لیکن حقائق ابھی ان سے بھی دور ہے. ان حقائق کو پانے کے لیے انسان کو ضرورت پڑتی ہے اور ایک علم کی. اس علم کو کہا جاتا ہے علم وحی، اس علم کو کہا جاتا ہے علم نبوت. اس کا صرف ایک راستہ ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. ہر کس و ناقص کو اللہ تبارک و تعالی اس دولت سے نوازتا نہیں ہے. اس سے اللہ جو ہے وہ ان لوگوں کو نوازتا ہے جو اللہ کی بارگاہ کے محبوب ہوتے ہیں، جو اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو علم دین سے جو ہے وہ نوازتا ہے. کائنات کا سب سے بڑا علم یہ وحی کا علم ہے، سب سے بڑا علم یہ نبوت کا علم ہے. اس لیے کہ اس علم سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کہ اس کے بعد ابھی اور ترقی کا کوئی راستہ، ترقی کے لیے اور کوئی علم نہیں. یہی انسان کی ترقی کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے بھی اور آخرت کی ترقی کے لیے بھی یہی علم اللہ تبارک و تعالی نے متعین کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ انسان کی ترقی کا نہیں ہے. اور یہی علم کے حاملین
انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنے زمانے کے سب سے معزز افراد قرار پائے ہیں۔ ہر نبی اپنی قوم کا سب سے بڑا معزز فرد ہوتا ہے، اور اسی علم کے حاملین یہ دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ عزت پانے والے ہیں، اسی علم کے حاملین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت تو دی ہے، لیکن فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا ہے۔ کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ کائنات میں سب سے بہترین طبقہ کون سا ہے؟ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ نے ہمیں نہیں دیا، یہ فیصلہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے وہ کروا دیا، اور قرآن کے ذریعے اللہ نے خود یہ فیصلہ سنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ ہے کوئی اعتراض؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی کو ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات قبول کرنے میں ہمیں جھجک کیوں محسوس ہو رہی ہے کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا یہ کائنات کے تمام افراد میں سب سے بہترین ہے۔ ہم یہ فیصلہ منظور کرنے میں جھجک محسوس کر رہے ہیں۔ سب سے معزز اگر کوئی ہے تو اس کی بھی کوئی برائی کی جا سکتی ہے؟ اگر ہم اللہ کے نبی کے اس فیصلے کو منظور رکھتے ہیں، اور منظور رکھنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، تو پھر قرآن سیکھنے سکھانے والا یہ سب سے بہتر ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ ہماری زبانیں اسی طبقے کے بعد میں سب سے زیادہ چلتی ہے۔ کچھ لوگ تو ملحدین ہیں، بے دین ہے، بددین ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ امت کے علماء سے امت کٹ جاوے، امت کو جو پانی پہنچ رہا ہے یہ امت کے علماء سے پہنچ رہا ہے، یہ علماء سے جو ہے وہ جڑے رہیں گے، امت تر و تازہ رہے گی، ان کے ایمان پر ہم حملے نہیں کر سکیں گے۔ کچھ ملحدین یہ چاہتے ہیں کہ ان امت کے لوگوں کو، عوام کو علماء کے پانی سے محروم کر دیا جائے تاکہ ان کے ایمان پر حملہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یہ تو ملحدین کی جماعت ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسے لوگ ہم میں بھی پائے جا رہے ہیں۔ ایک عام مسلمان کی غیبت کرنا اپنے مسلمان مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ یہ کسی دنیا کے سائنسدان نے نہیں، یہ اللہ کے نبی نے نہیں، خود اللہ نے جو ہے یہ غیبت کرنے والے کا فیصلہ سنایا۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاوے؟ یہ کام کون کر رہا ہے؟ غیبت کرنے والا کر رہا ہے۔ سنو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کا گوشت بہت زہریلا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ علماء کا گوشت بہت زہریلا ہے۔ کسی عام مسلمان بھائی کی غیبت کر کے شاید زہر نہیں چڑھے گا، لیکن علماء کی غیبت کرنے والے کو وہ زہر چڑھے گا کہ اس کا ایمان چلا جائے گا۔
ایک طبقہ تو ملحدین کا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم میں بھی ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جن کے دلوں میں نہ علم نبوت کی قدر ہے، نہ انبیاء کرام کے وارثین کی قدر ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم من اخذہ اخذ بحظ وافر۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ایک اگر غلطی ہو جائے، ایک خامی ہمارے سامنے آ جائے، تو وہ ایک خامی 99 خوبیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ 99 خوبیاں اس ایک خامی کو چھپا نہیں سکتی، لیکن ایک خامی 99 خوبیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارا مزاج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا منقول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر ان رعا حسنتا دفنا وان رعا سیئتا اشاعہ، کہ اللہ میں خلیل ماکر سے، خلیل ماکر یعنی بناوٹ کرنے والے دوست سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کون بناوٹ کرنے والا دوست؟ خلیل ماکر کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلیل ماکر، بناوٹ کرنے والا بناوگیر دوست وہ ہیں۔ ان رعا حسنتا دفنا، اگر نیکی اور خوبی دیکھے تو اس کو دفن کر دے، اور وَإِن رَعَا سَيِّئَةً أَشَاعَ، اور اگر برائی دیکھے تو اس کو کھول دے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارا حال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کی خوبی دیکھ کر اس کی تعریف کرنا ایک بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، اور کسی کی برائی دیکھ کر، اور اس میں بھی علماء کی برائی دیکھ کر، اس کو جو ہے وہ بیان کرنا، اس کو ایک جھٹکے میں آسمان سے اسفل السافلین تک پہنچا دینا، یہ ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ بلند مقام دیا، لیکن ایک غلطی ہو گئی، تو اس ایک غلطی کی وجہ سے اس کو کہاں پہنچا دیتے ہیں؟ زمین کے نیچے نہیں، 7 زمین کے نیچے پہنچا دیتے ہیں ہم۔ یہ ہماری شرافت ہے، یہ ہمارا انصاف ہے۔ اپنوں کی تو برائی بھی چھپائی جاتی ہے، اگر علماء ہم اپنے جو ہیں وہ بنا لیں میں، تو اس صورت میں ان علماء کی برائی چھپانا، حالانکہ عام مسلمانوں کی برائی چھپانا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت۔ قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمہ اللہ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں، ابھی 15-20 سال پہلے جو ہے وہ حضرت کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت جو ہیں وہ احمد آباد کے ایک بیان میں فرما رہے ہیں کہ اگر امت مسلمہ ایک اللہ کی صفت اور ایک رسول اللہ کی صفت اختیار کر لے، معاشرے میں کوئی برائی نہیں رہے گی، سماج میں کوئی برائی نہیں۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ ستار للعیوب ہے۔ اگر یہ مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب پر پردہ ڈالنے کی عادت بنا لے، عیوب چھپانے کی عادت بنا لے، کوئی کسی سے شکایت نہیں کرے گا۔ اور ایک رسول اللہ کی صفت، رسول اللہ کی صفت عفو درگزر کرنا ہے کہ معاف کرنا سیکھ لو، معاف کرنا اختیار کر لو، تو معاشرے میں کسی کو کسی سے کوئی شکوہ اور کوئی گلہ نہیں رہے گا۔ لیکن ہماری حالت تو کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے جو شیخ سعدی علیہ رحمہ نے ذکر کیا ہے کہ شدیدم کے مردان راہ خدا دل دشمنان کردند تنگ، تورا کے میسر شودی مقام کہ تو با دوستانست خلاف است و جنگ۔ اللہ کے نیک بندوں کو میں نے سنا، شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے متعلق میں نے سنا
کہ اپنے دشمنوں کے دلوں کو بھی انہوں نے تنگ نہیں کیا، اپنے دشمنوں کے دلوں کو بھی انہوں نے تنگ نہیں کیا۔ تراک میسر سب یہ سلطان العلماء پیران پیر کے متعلق جہاں یہ ذکر کیا ہے کہ وہ چور ان کے مکان میں داخل ہوا، کچھ نہیں ملا، خالی ہاتھ جا رہا تھا، تو حضرت کے پاس جو چادر تھی وہ چادر اس کے سامنے ڈال دی کہ چور میرے گھر میں اتنی محنت کر کے آیا چوری کرنے اور ناکام جامے، یہ مجھے پسند نہیں، تو چادر اس کے سامنے ڈال دی تاکہ چادر لے کر ہی چلا جائے۔ یہ دل دشمناں نہ کر دند تنگ، تورا کے میسر سود ای مقام، تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہوگا؟ تو تو اپنے دوستوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو تو اپنے بڑوں کی برائیاں کر رہا ہے، تو تو اپنے دوستوں کے ساتھ دست پہ گریباں ہے۔ دوستو، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو ایمان جن واسطوں سے پہنچا ہے، ایمان جن بنیاد پر محفوظ رہے گا، ان کی عزت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا کرنا یہ ضروری ہے۔ کیسی عزت ہونی چاہیے؟ کیسی عزت ہونی چاہیے؟ سہل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ، تستر یہ فارس میں ایک قلعہ ہے، تو اس علاقے کے حضرت یہ رہنے والے ہیں۔ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ امام ابو داؤد شریف جو ہمارے مدارس میں آخری سال میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے حدیث کی ایک کتاب ہے ابو داؤد شریف، تو سہل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اور امام ابو داؤد سے جو ہے وہ کہتے ہیں ان لی الیک حاجتا فعدنی ان توفیہا، مجھے آپ سے ایک ضرورت ہے، وعدہ کرو کہ میری ضرورت تو آپ پورا کرو گے۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو ہے فرمایا کہ بھائی آپ ضرورت تو پہلے بتلاؤ، جب تک مجھے معلوم نہیں ہوگا کہ کون سی ضرورت ہے میں کیسے وعدہ کر سکتا ہوں؟ کہا نہیں آپ پوری کر سکتے ہو، یہ ضرورت آپ وعدہ کر دو۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے وعدہ کر دیا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر میں پوری کر سکتا ہوں تمہاری یہ ضرورت تو میں جو ہے وہ پوری کر دوں گا۔ سہل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے فرمایا کہ اپنی زبان باہر نکالو۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی زبان باہر نکالی۔ سہل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ نے اس زبان کا بوسہ دیا اور یہ کہا کہ یہ وہ مبارک زبان ہے جس سے 5 لاکھ حدیث کا ورد ہوا ہے، میں اس زبان کا بوسہ دینا چاہتا تھا، یہ میری ضرورت تھی۔ علماء پر مرنے والے تو ایسے ہیں، میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ کو مرنا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کا جو مقام ہے اس مقام کی جو ہے وہ رعایت کرو۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بہت بڑے خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ میں رہتے ہیں، شام گئے، سیریا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے یہ کہا، دروازے پر جا کر بیٹھ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا نہیں۔ یہ بھی علماء کے آداب میں سے ہے کہ کسی عالم کو اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جائے، انتظار کرے، کام میرا ہے تو مجھے انتظار کرنا ہوگا، لیکن ہمارا حال تو کیا ہے، کام میرا ہے اور مول صاحب کو مزدور کی طرح بلائیں گے۔ امام صاحب کو جس کی امامت کا دن میں 5 مرتبہ اقرار کرتا ہے، لیکن اس امام کے مقام کو جو ہے
اس طرح یہ ادا کرتا ہے کہ امام مسجد میں امام ہے، باہر نکلے تو یہ ہمارا جو ہے وہ نوکر ہے۔ ہم اس طرح کا سلوک کرتے ہیں ہمارے علماء کے ساتھ، ہمارے ائمہ کے ساتھ۔ کیا ہوگا؟ ان المعلم والطبیب کلاہما لا ينصحان اذا ہما لم یکرما فاصبر لدائک ان جفوت طبیبا واصبر لجہلک ان جفوت معلما۔ ڈاکٹر اور عالم دونوں کی مثال جو ہے وہ یکساں ہیں۔ اگر جو ہے دونوں سے فائدہ اٹھانا ہے، دونوں کا احترام کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر کا احترام نہیں کرو گے، بیماری میں سڑو گے۔ علماء کا احترام نہیں کرو گے، جہالت میں سڑو گے۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ عبداللہ ابن انیس تعجب، کہا کہ آپ نے اطلاع نہیں کی؟ کہا نہیں، ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ علماء کا اس طرح احترام کیا جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے یہ کہا کہ میں ایک حدیث جانتا ہوں، لیکن وہ حدیث مجھے دو واسطوں سے پہنچی ہے، دو صحابی بیچ میں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک واسطہ کم ہو جائیں۔ وہ حدیث میں آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں۔ کہاں سے کہاں تک کا؟ مدینہ سے شام تک کا سفر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ مدینہ سے جو ہے وہ شام، سیریا کا 1 مہینے کا سفر۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث سنائی۔ کیا حدیث؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو آدمی علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے، علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے، تو وہ جو ہے وہ دنیا میں چل رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جنت کا راستہ طے کر رہا ہے۔ ابھی یہ طلب علم کے لیے نکلا ہے، ابھی حاصل نہیں کیا، ابھی وہ جنت کا راستہ چل رہا ہے۔ جس نے حاصل کر لیا، جس کے علم سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس کے پیچھے جو ہیں وہ ہم اقتدا کر رہے ہیں، جن کو ہم اپنا مقتدا مان رہے ہیں، تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن آج سوشل میڈیا نے ہمارے مائنڈ ایسے واش کر دیے ہیں کہ جس کی بنیاد پر نہ دین کی عظمت ہمارے دلوں میں رہی، نہ علماء دین کی عظمت رہی، بلکہ آگے بڑھ کر مجھے کہنے دیجئے نہ قرآن و حدیث کی عظمت ہمارے دلوں میں باقی رہی ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما او متعلما، عالم بنو او متعلما، یا علم حاصل کرنے والے بنو، او محبا، یا علماء کی محبت کرنے والے بنو، او مستمعان، یا علماء کی باتیں سننے والے بنو، ولا تکن خامسا، اور پانچواں جو ہے وہ فرد نہ بنو۔ ان 4 میں سے عالم بنو، علم حاصل کرنے والے، علماء سے محبت کرنے والے، یا ہے کہ علماء کی باتیں سننے والے۔ 5ویں نہ بنو۔ 5واں کون ہے؟ علماء کی برائی کرنے والے، یہ نہ بنو۔ علماء کو اللہ نے مقام دیا۔ اور ایک بات ذکر کرتا ہوں، وارث ہوا کرتا ہے۔ کسی طاقتور باپ کا لنگڑا بیٹا یہ بھی باپ کا ہی وارث ہے۔ اس کے لنگڑا ہونے کی وجہ سے، اس کے لولا ہونے کی وجہ سے، اس کے عیبدار ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے اس کے وارثدار سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ علماء معصوم نہیں ہے، گناہ ضرور ہوتے ہیں، خطائیں ضرور ہوتی ہے، لیکن کسی خطا کی وجہ سے کسی عالم کو نبی کے ورثہ سے نکال دینا، یہ کون سے انصاف کی بات ہے؟ قرآن کا ایک ورق ہے، ٹھیک ہے،
اس ورق پر ایک غلطی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، ایک غلط لفظ، تو بھی ہم اس کو جو ہے وہ اٹھا کر کیا کریں گے؟ بوسہ دیں گے کہ یہ قرآن کا ورق ہے۔ اس غلطی کی وجہ سے اس ورق کو رونڈیں گے نہیں۔ جو حال اس قرآن کے ورق کا ہے وہی قرآن تو علماء کے سینے میں ہے، ایک غلطی کی وجہ سے علماء کو رونڈتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے دوستو اللہ کے واسطے، میں عالم ہوں اس لیے میں نے یہ تقریر کی، یہ بھی دماغ سے نکال دینا، ورنہ باہر نکال کے جو ہے وہ ابھی اس پر پورا پانی جو ہے وہ پھیر دیا جائے گا کہ مول صاحب نے جو ہے وہ اپنے احترام میں نہیں، عام علماء کی بات ہے کہ اللہ نے ایک مقام دیا ہے، ہر ایک کو اس کے مقام کے ساتھ پہچانو اور ہر ایک کے مقام کی عظمت سامنے رکھ کر اس کے ساتھ سلوک کرو۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، یہ اسلامی تعلیم کا تقاضا ہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے، اور یہ ہمارے دین کی حفاظت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔